پہلا سوال ہے جی، امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ امام مہدی کون ہیں اور کب دنیا میں آئیں گے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث سے ملتا ہے وہ اتنی بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نسب میں حضرت مہدی ہوں گے۔ ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، قریش میں سے ہوں گے، اور جس دور میں آئیں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بعد فوراً نازل ہوں گے، اس دجال بھی اسی وقت ظاہر ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی وقت پہ ہوں گی، دجال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی۔ اور حضرت مہدی دمشق میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دمشق کے مینار پہ اتریں گے، پھر وہاں سے سیڑھیوں سے نیچے آئیں گے کیونکہ دارالاسباب میں داخل ہو چکے ہیں۔ حضرت مہدی ان سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، وہ انکار کریں گے۔ حضرت مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور پھر دونوں کی اقتداء میں جہاد ہوگا۔ تو مجاہدین کے امام ہوں گے حضرت مہدی۔ اتنی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، چند باتیں اور ہیں روایات میں جو ملتی ہیں۔ یہ ہمیں ڈیٹ نہیں بتائی گئی ہے، سن نہیں بتایا گیا، سال نہیں بتایا گیا۔ اس بارے میں صدیوں سے لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ فلاں سن میں آئیں گے، فلاں سن میں آئیں گے۔ بڑے بڑے لوگوں نے پیش گوئیاں کی ہیں جو 100% غلط ثابت ہوئی ہیں۔ تو اب بھی لوگ پیش گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2025 میں آئیں گے، کوئی کہہ رہا ہے 2030 میں آئیں گے۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبہم رکھا ہے، صحابہ نے مبہم رکھا، نہ صحابہ نے نبی سے تاریخ پوچھی، نہ مہینہ پوچھا، اور نہ نبی نے بتایا۔ اور ایسی چیزوں میں اسلام اس کو مجمل ہی رکھتا ہے، کیونکہ وہ مہینہ آتا اور اس مہینے میں کوئی بھی اٹھ کے مہدی کا دعویٰ کر دیتا تو کنفیوژن پیدا ہو جاتی نا۔ اس لیے ہمیں اس پر مبہم ایمان ضروری ہے، مجمل ایمان ضروری ہے۔ مبہم تو نہیں کہیں گے، مجمل کا مطلب تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے، بس ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے قرب قیامت میں کہ حدیث میں آتا ہے خراسان سے ایک لشکر اٹھے گا اور اللہ اس کو فتح عطا فرمائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجاہدین لڑیں گے اور اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 مجاہدین اس میں جو لڑنے والے ہوں گے وہ شہید ہو جائیں گے، جو اس وقت کے سب سے افضل ترین شہداء ہوں گے، اور 1/3 مجاہدین وہ ہوں گے جو لڑائی کی شدت اور سختی کی وجہ سے میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی اللہ کبھی بھی توبہ قبول نہیں کرے گا، اور 1/3 ہوں گے جن کو اللہ دنیا پہ غلبہ عطا کرے گا، کفر پہ غلبہ عطا کرے گا۔ تو یہ اس وقت پھر حضرت مہدی کی قیادت میں جہاد ہوگا اور پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی اسی وقت نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، اور ایک اور دفعہ، یعنی ایک دفعہ تو اسلام دنیا میں غالب آ چکا ہے، تو ایک اور دفعہ اسلام حضرت مہدی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے پوری دنیا میں غالب آ جائے گا، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہوگی، جزیے کا نظام ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں کو کھول دے گا، آسمان کی برکتیں، خوب بارشیں برسیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ اس کے چھلکے کو لوگ سائبان کے طور پہ استعمال کریں گے، ایک ایک انگور کا دانہ کئی لوگ نچوڑ کے پئیں گے، یعنی برکتیں اللہ کی طرف سے ایسی کھل جائیں گی، تو پوری دنیا میں امن ہوگا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی؟ قرآن میں آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ دین کو پوری دنیا میں غالب کر دیں۔ تو ایک دفعہ تو یہ بنو امیہ کے دور میں، اور بنو عباس، اور پھر خلافت عثمانیہ، یہ جو مسلمانوں کی خلافتیں چلی ہیں، تو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں تو اسلام پھیل گیا تھا پوری دنیا، جتنی بھی مہذب دنیا تھی اس میں اسلام ہی اسلام تھا، یعنی اسلامی حکومت تھی۔ سب مسلمان نہیں تھے لیکن حکومت اسلامی تھی، سب مسلمانوں کے زیر سایہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پوری دنیا میں کیفیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے، کوانٹٹی کوالٹی دونوں لحاظ سے اسلام کو دنیا میں غالب کرے گا۔ اس کے لیے اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیا ہے۔ اتنا ہمارا ایمان ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں کوئی مہدی اٹھ کے دعویٰ شروع کر دیتا ہے، اور تو امام مہدی سب سے پہلی بات یہ مجاہد ہوں گے، بڑی اہم ترین بات یہ ہے، اور انہی کے دور میں حضرت عیسیٰ ابن مریم بھی نازل ہوں گے، تو اور دجال بھی ظاہر ہوگا۔ تو اس لیے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، اس لیے ان کو پہچاننے میں اہل اسلام کو دشواری نہیں ہوگی۔ حضرت مہدی کو تو لوگ خود تلاش کریں گے، ان کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے، وہ دعویٰ نہیں کریں گے، لوگ اہل اللہ، بزرگان دین، علماء ان کو خود تلاش کریں گے۔ آج لوگ خود دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں حضرت مہدی ہیں، میں حضرت مہدی ہوں، تو وہ دعویٰ جو کرے گا اس کا مطلب وہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو ختم کر دینا چاہیے، اس سینس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، فلاں سن میں آ رہے ہیں، اس سینس میں اس ٹاپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے، اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہو ہی نہیں سکتے۔
آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا امام مہدی نبی ہوں گے؟ امام مہدی نبی ہوں گے یا صحابی؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نہ وہ نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، کیونکہ صحابی تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے اسی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ حضرت مہدی اور نبی کا زمانہ تو صدیوں کا فاصلہ ہے اس کے درمیان، تو نہ تو نبی ہوں گے نہ صحابی ہوں گے، نیک ہوں گے، بزرگ ہوں گے، بس مہدی کا معنی ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر ہوں گے۔ یوگا کی شرعی حیثیت، یوگا کی شرعی حیثیت بتا دیں عاطف کراچی سے۔ دیکھیں، یوگا ہندوؤں کا بھی ایک مذہبی وہ شعار سمجھا جاتا ہے، ہندو لوگ کرتے ہیں، ان کے جوگی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، خیر، لیکن یوگا کی ایک حیثیت ہے کہ اپنی فزیکل فٹنس کے لیے آپ یوگا کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی فزیکل فٹنس کے لیے کرتا ہے، کسی مذہبی رسم کی نقل اتارنا مقصد نہیں ہے یا اس کو فالو کرنا مقصد نہیں ہے، تو اگر یوگا کے ماہرین سے پوچھ کے کوئی آدمی ایکسرسائز کرتا ہے تاکہ اس کے جو باڈی ہے وہ لچک رہے اس میں، تو وہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر صحت بنانے کی نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن سے۔ تو ہر وہ ایکسرسائز جو آپ کی باڈی کی فٹنس کے لیے اچھی ہے، فائدہ مند ہے، تو وہ آپ اچھی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی بھی فن جب سیکھیں تو ماہرین کے بغیر نہ سیکھیں۔ ہمارے یہاں لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ دیکھ کے یوگا کی ایکسرسائز شروع کر کے اپنے آپ کو آڑا ترچھا کر لیتے ہیں، تو وہ پھر سیدھے نہیں ہو پاتے، بعض دفعہ گھڑیوں میں گیپ پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ماہرین سے پوچھے بغیر کوئی بھی کام خود سے نہ کیا کریں، اس کے بارے میں جدید تحقیق کو پہلے پڑھ لیں کہ کس ایکسرسائز کے فائدے کیا ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دل ہندو دھرم کی محبت، دل میں ہندو دھرم کی محبت ہو تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی ہندو لڑکی مسلمان لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرے، اس کے بعد نماز روزہ زکوٰۃ پر بھی عمل کرے، لیکن اس کے دل میں ہندو دھرم کی محبت بھی ہو، تو کیا وہ لڑکی مسلم ہوگی یا نہیں؟ راشد قریشی، انڈیا سے۔ دیکھیے، محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت کہلاتی ہے عقلی اور ایک کہلاتی ہے طبعی۔ عقلی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہندو اچھا مذہب ہے اسلام سے، اور بت پرستی اور گائے کا پیشاب اور جو بھی ان کے مذہب کی چیزیں ہیں، یعنی اس کو مقدس مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں شفا سمجھتے ہیں مذہبی طور پر۔ ایک تو اگر کوئی سائنسی طور پر ہے تو ایک الگ بات ہے، تو اس لحاظ سے اس کو عقلی لحاظ سے محبت ہے، وہ اسلام پر اس کو ترجیح دیتا ہے، تو پھر تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں، وہ کافر ہے۔ اور ایک طبعی محبت ہوتی ہے، وہ اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا، وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مذہب میں ایک طویل زمانہ کسی نے گزارا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، لیکن یادیں اس سے وابستہ ہیں۔ اب اس کو اس میں ندامت بھی ہے کہ یار، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے چوری کی، ساری زندگی چوری کرتا رہا، پیسے کماتا رہا، اسے احساس ہوا کہ چوری بری چیز ہے، اس نے چوری چھوڑ دی۔ اب اسے یاد آتا ہے، یار میں چور تھا، میں کیسے چپل چرا کے بھاگا کرتا تھا، کیسے میں نے فلاں کی جیب سے پیسے نکالے تھے، اس کا اپنا ہی لطف تھا۔ تو وہ اس کو یادیں تو آ رہی ہیں، لیکن وہ اس پہ خوش نہیں ہے کہ کاش میرے دل میں یہ چیزیں نہ ہوتی، یعنی عقل اس کی یہی کہہ رہی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے۔ اس سے اور آسان مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی کو زنا کی لت پڑ گئی، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ برا کام ہے، اس نے توبہ کر لی زنا سے، اب اس کو پرانی یادیں آ رہی ہیں کہ میں ایسے مزے اڑایا کرتا تھا، یا میں چرس پی کے کیسے مزے اڑایا کرتا تھا، تو یہ جو اس کا دل مائل ہو رہا ہے نا اس کی طرف، تو عقل یہ اس کی عقل خود کہہ رہی ہوتی ہے بھائی تو غلط سوچ رہا ہے، تجھے اپنے دل سے اس کی محبت نکالنی پڑے گی۔ تو یہ ایک طبعی چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ کافر ہوتا ہے انسان، نہ گناہ گار ہوتا ہے، یہ غیر اختیاری ہے۔ وہ لوگ عشق چھوڑ دیتے ہیں نا، کسی سے عشق ہوا معشوقہ سے، پھر پتہ چلا یہ تو حرام ہے تو چھوڑ دیا اس کو، اور وہ یادیں اس کی غیر شعوری طور پر آ رہی ہیں۔ تو یہ جو لاشعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، اس سے نہ انسان گناہ گار ہوتا ہے نہ انسان کافر ہوتا ہے، جب تک اس کے تقاضے پر عمل نہ کرے۔ جیسے کسی چرسی نے چرس چھوڑ دی، اسے بار بار وہ زمانہ یاد آ رہا ہے، ہیروئن پینے کا زمانہ، کہ ہم کیسے برساتی نالے میں 8-10 دوست ہیروئن پیا کرتے تھے، ہم پائپ کے منہ میں بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالا بھی پائپ ہوتا ہے نا، اور پائپ ہمارے منہ میں بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ منظر سوچ سوچ کے اس کو یاد آ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن اس کو دل تو مائل ہو رہا ہے ہیروئن اور چرس اور اپنے ہیروئنچی دوستوں کی طرف، لیکن جاتا نہیں ہے، وہ نہ ہیروئن مانگتا ہے نہ پیتا ہے، عقل یہی کہتی ہے غلط ہے۔ تو ایسے ہی دل مائل ہونے پر اس کو گناہ نہیں ملے گا، بلکہ الٹا ثواب ملے گا اس کو، اس لیے کہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ پھر بھی اللہ کو ناراض نہیں کر رہا۔ تو اگر کسی ہندو نے اسلام قبول کیا اور اسے وہ پرانا مذہب یاد آتا ہے، لیکن اس کو ندامت ہے،
دل یعنی اس کی عقل یہی کہتی ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ، کاش یہ میرے دل سے محبت ختم ہو جائے. وہ اللہ سے دعا، اس خاتون کو چاہیے اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میرے دل سے جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں اللہ سب کی محبت میرے دل سے نکال دے. یہ دعا مانگنی چاہیے اس کو. اور پھر بھی اگر دل مائل ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کو زبان سے بیان نہ کرے. یوں نہ کہے کہ مجھے ہندو دھرم اب بھی اچھا لگتا ہے، یا میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں. یہ الفاظ اگر استعمال کیے نا، میرا دل چاہتا ہے میں ہندو ہو جاؤں، تو پھر وہ اسی وقت کافر ہو جائے گی. تو یہ زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرے. غیر اختیاری طور پہ جو دل میں خیالات آتے ہیں، یہ خیالات انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسلام کی طبعی محبت بھی دل میں پیدا ہو جائے گی، اسلام اچھا لگنے لگے گا. تو یہ خاتون کو بس اتنا اہتمام لازم ہے کہ اگر اس کے دل مائل بھی ہو رہا ہے تو یہ زبان سے یہی کہے کہ میں نہیں واپس جانا چاہتی اور میں اسلام سے محبت کرتی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی مانگے اللہ تو نے جب مجھے اسلام کی توفیق دی تو میرے دل میں اسلام ہی کی محبت ڈال دے، اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں ان کی محبت تو میرے دل سے نکال دے. اگر یہ اس طرح دعا نہیں مانگتی اور زبان سے یہی کہتی ہے مجھے وہی دھرم اچھا لگتا ہے وہی، تو پھر یہ غیر کافر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں بھی، کیونکہ زبان سے آپ نے ایک چیز کا اظہار کیا. یہ تو آپ کا اختیار ہے نا، زبان تو آپ کے کنٹرول میں ہے، دل کنٹرول میں نہیں ہے، تو کیا ہوا. تو اس لیے غیر اختیاری چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، پکڑ ان چیزوں پر ہے جو آپ کے اختیار میں ہے.